پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. دیکھیں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا منہم، اور ہم نے ان میں سے بنایا آئمتن، امام پیشوا، یہدونا، تاکہ وہ ہدایت دیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، لما، اور وہ کیسے ہوں، اور وہ صبر کرنے والے ہوں اور صبر سے کام لیتے ہوں، لما صبر، صبر سے کام لیتے ہوں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور ہیں ہماری آیتیں کیسی تھیں، یوقنون، یعنی اور ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے. اللہ نے کہا کہ ہم نے جو انہیں پیشوا بنایا تھا نا، اب دیکھیں جو پیشوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، امام. اور امام جو ہے نا وہ اٹھ کے کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا، ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ. اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، اور جو پیشوا کس لیے بنایا کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایتیں دیں اور صبر سے کام لیں. یہ تھی فضیلت ان کی کہ یہ کام کرنے ہیں تم نے، ہم نے تمہیں پیشوا بنایا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیشوا بنایا نا، امام بنایا، ان کی آپ ذمہ داریاں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تو دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوئی زندگی، کہاں تک گئی. اللہ کی وہ راہ سے نہیں ادھر ادھر بڑھ. آج تک ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم حنیف کے دین پر چلو. وہ یکتا تھے، وہ یکسو تھے، وہ ایک راہ پر چلنے والے تھے، کوئی ڈگمگاتے نہیں تھے. اللہ نے انہیں پوری دنیا کے لیے امام بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف پہ چلے. یعنی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر اس کی صحیح طرح نبھانا. آپ نے ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اعلان کر دیں لوگوں میں کہ اس گھر کا حج کیا کرے جو آپ نے تعمیر کی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے اعلان کروں، کون سنے گا، پوری دنیا ہے کہ پوری دنیا اللہ نے کہا کہ اس گھر کا حج کیا کرے. تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بس اعلان کر دیں، پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے. تو انہوں نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیا اور پوری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا. پوری دنیا کے لوگ وہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ کوئی ذمہ داری کم نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام بنے، اور قیامت تک کے لیے پھر ان کو چن لیا گیا، اور کوئی نبی نہیں، بس ان کے بعد پھر کسی نبی نے نہیں آنا، مہر لگ گئی. تو اب کیا کرنا ہے، اب امام کیا کریں ہم. اب پھر وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالنہی عن المنکر کا کام کرے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لائے اور برائیوں سے روکے. اور بے شمار ہے اللہ کے امام بنے ہوئے، آپ دیکھ لیں ہر دور میں ایسے ایسے امام رہے ہیں جو اللہ کو پیارے ہوتے گئے ہیں اور آتے گئے. اور آج کل تو آپ یقین کریں کہ نوجوان نسلوں میں سے جو نوجوان عالم ہے نا، ان جیسا کوئی بھی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہی جائیں گے، یہ امام ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی ملتا ہی جائے گا، اور وہ اس کی ذمہ داری بہت ہوگی کہ جس نے یہ پیغام پہنچانا. تو کیا ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں. پھر کہا آیت نمبر 25 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا بے شک ربا کا، رب آپ کا، ہوا وہ، یفصلو فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان. کب کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما اس چیز کا فیصلہ، کانو جس میں تھے، فی ہی جن معاملات میں، یختلفون اختلاف کرتے. یعنی اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بات نہیں مان رہے اور میرے نبی کو تنگ کرتے ہیں تو میں ان کو بھی مزہ چکھاتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں. اللہ نے کہا اے نبی آپ صبر کریں، قیامت کے دن دیکھیں، قیامت کے دن نبی کو بھی یہ نہیں کہا کیا کہ نبی کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ہی اپنے نبی کو کہیں گے آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں ان کو ذرا پوچھتا ہوں. چھوڑا ہوا. ہاں ظالموں کو سمجھانے کے بجائے اللہ نے اپنے نبی سے بات کی کہ اے نبی آپ سن لیں، یہ جو بات نہیں نہ مانتے اور اختلاف کر رہے ہیں ہر بات میں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا. اسی وقت نہیں ہونا، قیامت کے دن. اور کن معاملات کا، جن میں یہ اختلافات کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ تب کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. اب یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ اے لوگو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہ لڑو، یہ محرم آ رہا ہے تو شیعوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو، ربیع الاول آئے گا تو سنیوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. جو جس لائن پہ لگا ہے نا
اس کو نا لگا رہنے دو اپنا. ہاں آپ امام بنے ہیں تو آپ اپنے لیکچر دیتے رہو, آپ توحید پھیلاتے رہو, جس کو ہدایت آئے گی آ جائے گی. لیکن یہ معاملات جو تم ایک دوسرے کے بیچ میں کود کے نا لڑائیاں لیتے ہو, قتل و غارت پھیلاتے ہو, یہ فتنہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دو. شیعہ ہیں وہ جو یہ محرم میں کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ ان کو جا کے پکڑ کے ان کے بچوں کو تانے دیں, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو, تم اس قابل ہی نہیں ہو لوگ. اس طرح نہیں اسلام پھیلتا. میں آپ کو صبر کرو. نبیوں سے کہہ دیا صبر کرو. آپ دیکھیں اتنی, مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اختلافات ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جب سے دنیا شروع ہوئی تھی نا تب سے شروع ہو گئے تھے. آج کی جو دنیا ہے نا اس پہ اتنی حیرانگی, شیعوں سے کوئی اتنی نفرت, سنیوں سے کوئی اتنی نفرت, وہابیوں سے اتنی نفرت نہ کریں. یہ جب دنیا بنی تھی نا تب سے ہی تھا. حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, بتائیں ڈائریکٹ. ہم تو نسل چل رہی ہے نا, ہم تو بہت دور ہو گئے. تو وہ سگے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا. اچھا پھر یہ بات, پھر میں ابھی آپ کو سنا رہی تھی یعقوب علیہ السلام کا قصہ کہ جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھائیوں کے ساتھ جھگڑے. اب وہ 12 بھائی 10 بھائی 10 وہ بھائی, وہ 2 کنیزوں کے جو غلام تھی کنیزیں, ان کے بچے تھے وہ. آپ سوچیں آج کل کے زمانے میں 2 بہن بھائی ہو نا گھر میں, کوئی ستیلے اور ایک وہ, تو چپکلش ختم نہیں ہوتی. ان کے 10 بھائی تھے, اور 10 بھائی بھی کن میں سے تھے؟ کنیزوں میں سے. اور جو آزاد عورتیں تھیں ان کے کیا ہوا؟ یوسف اور بنیامین 2 ہوئے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کتنی وہ حسد جلن ایسی شروع ہوئی ہے اس گھرانے میں. نبی کا گھرانہ ہے, نبی کا, کہ آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں کہ ابا جان آپ ہمارے ساتھ جانے دیں, تو نہیں وہ مان رہے تھے. تو باقاعدہ پلاننگ کی تھی ان بھائیوں نے, اور پلاننگ بھی کس لیے کی؟ یہی حسد جلن. یہ ماں کا بھی پیار لے رہا ہے. یہ ماں رحیل جو ہے وہ, پھر جب بنیامین پیدا ہوئے تھے تو وہ وفات پا گئی تھی. یوسف علیہ السلام کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی نا. پھر جب بنیامین پیدا ہوئے تھے تو وہ وفات پا گئی. تو پھر وہ ان کی جو بہن تھی انہوں نے پالا, تو جو بہن کے بچے تھے بیچ میں 4-5, وہ کہتے تھے کہ ہماری ماں کا پیار یہ یوسف اور بنیامین لیتے ہیں. اور یہ حسد گھرانے میں, اب دیکھیں نبی کا گھرانہ ہے. یہ دنیا ہے ہی آزمائش. ہمارے تو شیعہ کچھ لگتے بھی نہیں ہیں, آپ کے سنی کچھ لگتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کی یہ آپس میں ہماری یہ ان کے ساتھ جو لڑائیاں ہیں یہ دیکھیں ختم نہیں ہو رہی. وہ تو سگے بہن بھائی تھے, وہ تو بھائی تھے, بلکہ بہن ایک ہی تھی ان کی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان بھائیوں نے بتائیں جو پیغمبر کی اولاد ہیں. دیکھیں آپ یہ سوچیں, میں سوچ لیتی ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے وہ, اور 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین, ان سے نا پوری پیغمبروں کی نسلیں چلی تھی. پورے پیغمبر انہی سے چلے تھے. کہ موسیٰ, عیسیٰ, جتنے بھی, صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ آ کے نا وہ پھر کہاں سے کس نسل سے پیدا ہوا؟ اسماعیل کی. ایویں نہیں یہ اسرائیل اتنا تکبر کرتے کہ سارے پیغمبر ہم میں تھے. سارے پیغمبر اسرائیل میں سے تھے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں ان بھائیوں نے جب لے کر گئے ہیں یوسف کو, تو یوسف علیہ السلام کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لے گئے اور آرام سے انہوں نے جا کے کنویں میں اتار دیا؟ بڑی سخت پلاننگ کی تھی. جاتے ہی صحرا میں جب وہ خوش گئے ہیں بھائیوں کے ساتھ کہ کھیلیں گے کودیں گے, میرے بھائی میری کیئر کریں گے. یعقوب علیہ السلام نہیں مان رہے تھے لیکن لے گئے. آپ یقین کریں کہ انہوں نے یوسف کو 10 کے 10 نے مارا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کے روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور قیامت کے دن ہی فیصلے کرے گا. دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں لیکن اسی وقت نہیں, ان کی حد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر انہیں مارا, پھر اس کے بعد وہ منتیں کرتے رہے کہ مجھے کنویں میں نہ پھینکو. پھر انہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا, اور ایک بھائی نے کہا کہ بہت گہرا ہے کنواں, رسی اور لے آؤ, کم پڑ گئی ہے. ان میں سے جو یہودا تھا وہ بہت ہی ظالم تھا, وہ رسی لینے گیا, یہودا نے رسی چھوڑ دی اور وہ جا کے پانی کے اندر, اور بچے لے کر نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر اوپر کیا, اور وہ پتھر پہ تیرتے ہوئے اوپر آ گئے اور بے ہوش تھے.